شفیق الرحمان کی کتاب شگوفے سے اقتباس۔ سماج۔ بچپن میں بھوت پریتوں کی فرضی کہانیاں سننے کے بعد جب سچ مچ کی کہانیاں پڑھیں تو ان میں عموماً ایک مشکل سا لفظ آیا کرتا ہے۔ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا لیکن وہ لفظ سمجھ میں نہ آتا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس لفظ کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ وہ لفظ ہے سماج۔ یوں تو یہ لفظ آسان سا ہے، اس کے معنی برادری یا معاشرے وغیرہ کے ہوں گے، لیکن پتہ نہیں اس جماعت کے لوگ کہاں بستے ہیں اور کیوں بات بات پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ لوگوں کو کچھ کرنے نہیں دیتے، کسی کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ نہ جانے اس جماعت کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور یہ لوگ کیوں سکون کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہوش سنبھالتے ہی یہ سننے میں آیا، ظالم سماج، خوفناک سماج، مکروہ سماج، ارے سنگ دل سماج۔ کچھ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سماج کوئی بےہودہ سا آوارہ گرد شخص ہے جس کا کام دن بھر ظلم کرنا اور لوگوں کو ڈرانا ہے۔ چنانچہ بچپن میں جتنا شیطان سے ڈر لگتا تھا اتنا ہی اب سماج سے ڈرا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور دماغی تصویر بن گئی، یہ لفظ بڑے بڑے دکھائی دینے لگے، سماج کا شکار، سماج کے تیز پنجوں میں حقیر سی جان، سماج کے بھیانک منہ کا نوالا۔ کئی سال تک ہمارے لیے سماج ایک ڈراؤنا سا جانور رہا جو اونٹ کی طرح بے تکا، ریچھ کی طرح مکار اور بھدا اور چیتے کی طرح خوفناک تھا۔ کوئی پوچھے کہ یہ اونٹ ریچھ وغیرہ اکٹھے کیسے ہو گئے؟ بس یوں ہی ہو گئے، لڑکپن ہی تو تھا، اور پھر سماج کوئی سادہ چیز بھی تو نہیں۔ خیر کتنے ہی دنوں ہم سماج کو خوفناک درندوں میں گنتے رہے۔ اس کے بعد ذرا عقل مند ہوئے، اب سماج پر ایک نقاد کی طرح غور کیا تو چند اور الفاظ کھٹکنے لگے، سماج کے ٹھیکیدار، سماج کے اجارت دار۔ نتیجہ جو نکلا تو افسوس ہوا کہ اب تک سماج کو بالکل غلط سمجھتے رہے۔ سماج تو ایسی چیز ہے جس کا ٹھیکہ بھی لیا جا سکتا ہے، کوئی تجارتی جنس ہوگی یا شاید کاروباری چیزوں میں سے کچھ ہو۔ بہرحال ہمیں یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ سماج کا ٹھیکہ لینا آسان نہیں، بڑے دل گردے کا کام ہے۔ اجی لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، کیونکہ بچہ بچہ ان ٹھیکے داروں کے خون کا پیاسا نظر آتا ہے۔ ساری خلقت ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑی ہوتی ہے۔ کتنے دنوں ہمیں یہی تلاش رہی کہ کسی سماج کے ٹھیکیدار کا بغور ملاحظہ کریں۔ بازاروں میں تلاش کی، گلی کوچوں میں پھرے، ہر قسم کے ٹھیکیدار دیکھے، کوئلے کے، لکڑی کے، عمارتوں کے اور نہ جانے کس کس چیز کے، لیکن اس قسم کا ٹھیکیدار کہیں نہ ملا۔ سیانے لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ ہی یہ مشکل آسان کر دیجئے، لیکن کوئی مدد پر آمادہ نہ ہوا۔ پھر ایک خاتون سے جن کی ہر افسانے پر، ہر صفحے پر 5-6 سطروں کے بعد سماج کا لفظ آتا ہے، ملنے گئے اور بڑی عاجزی سے کہا، محترمہ آپ کو تو ان ٹھیکیداروں کا اتا پتہ معلوم ہوگا، اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو ہی اس خاکسار سے ملا دیں تو ایک بوجھ میرے سینے سے اتر جائے گا۔ لیکن وہ یہی سمجھی کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ سماج کی کہانیوں میں عموماً ایک مزدور کی محبت کسی امیر لڑکی سے ہو جاتی ہے۔ فریقین مختلف ذات پات کے ہوتے ہیں، آگ چھپکتے ہی محبت ہو جاتی ہے، پریم کی شراب نینوں میں چھلکنے لگتی ہے، پریم کے تیر نینوں کو چیر کر دلوں میں کھپ جاتے ہیں، پھر رسوائی ہوتی ہے، اور رسوائی کیا اچھی خاصی پبلسٹی کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں نہ کچھ ہو سکتا تھا نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن سماج نہ جانے کہاں سے بیچ میں آ جاتا ہے۔ سماج کے ٹھیکیداروں سے اپیل کی جاتی ہے، پھر بغاوت ہو جاتی ہے، اور محض سماج کی ضد میں ہیرو ہیروئن کو لے کر بھاگ نکلتا ہے۔ اگر ہیروئن پوچھے کہ بھلا ہم کہاں جا رہے ہیں تو جواب ملتا ہے، دور، بہت دور، اس مکر و فریب کی دنیا سے دور، جہاں آشائیں مچلتی ہیں، امنگیں پنپتی ہیں، جہاں سماج کا خوفناک پنجہ معصوم روحوں کا تعاقب نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی جگہ کی مجھے بڑی تلاش رہی ہے، خاص طور پر امتحان کی تیاری کے دنوں میں، تاکہ یکسوئی سے پڑھ سکوں۔ کوہ ہمالیہ کی برفانی چوٹیوں سے سیپی کے جنگلوں تک اور وہاں سے سندھ کے ریگستانوں تک جا کر سب دیکھ لیا، لیکن اس قسم کی پرسکون جگہ کہیں نہ ملی۔ جہاں بھی گیا
وہاں وہی مکر و فریب کی قسم کی دنیا ملی۔ فرض کیا وہ دونوں چل پڑے۔ اب کہانی لکھنے والے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یا تو دونوں کی ورنہ کم سے کم ایک کی تو خودکشی کرا ہی دے گا، ورنہ پھر کہانی میں رہا کیا؟ اور اگر ایک انتقال کر گیا یا کر گئی تو دوسرے کا انجام بھی نزدیک ہی ہے۔ عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں اکٹھے سماج کے چنگل میں آ جاتے ہیں اور شہیدان محبت کی لاشیں کسی دریا میں تیرتی ملتی ہیں، یا یوں ہوتا ہے کہ ایک کچھ دیر پہلے مرتا ہے اور دوسرا اس کی لاش پر چیخ مار کے گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ میری حقیر رائے میں اس قسم کی موت بہت مشکل ہے، مشکل کیا ایک حد تک ناممکن ہے۔ پھر یہ فقرہ آتا ہے، ان معصوم ہستیوں کی یاد میں جو سماج کی بھینٹ چڑھ گئیں، اور آخر میں سماج پر دل کھول کے لعنت بھیجی جاتی ہے اور خوب کوسا جاتا ہے اور گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہاں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھلا ایک مزدور سے کس حکیم نے کہا ہے کہ وہ ضرور ایک سیٹھ کی لڑکی سے محبت کرے؟ بالفرض وہ محبت کر بھی لے تو پھر خواہ مخواہ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کم سے کم یہی سوچ لے کہ اسے لا کر بٹھائے گا کہاں؟ اس قسم کے لوگ اگر سماج کو کوسنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اگر ٹھنڈے دل سے عملی باتوں پر غور کر لیا کریں تو یقیناً افاقہ ہوگا۔ ایک دن میرے ایک واقف کار آئے جنہوں نے خلاف معمول لمبے لمبے سانس لیے۔ میں سمجھا کسی ڈاکٹر نے لمبے سانس لینے کی ورزش تجویز کی ہے۔ پھر انہوں نے بار بار پیٹ پر ہاتھ رکھنا شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ سینے کی بھی مالش کرنے لگے۔ مجھے رحم آنے لگا کہ بیچارے بیمار ہیں، درد ہو رہا ہے کہیں۔ ابھی تیمار داری کے لیے الفاظ تلاشی کر رہا تھا کہ وہ اٹھ کے چلے گئے۔ دوسرے دن ان کا یہی پروگرام بڑے زور و شور سے شروع ہوا۔ میں نے پوچھا، ارے اب تک درد اچھا ہوا نہیں؟ ایک روز فاقہ کر لو تو بہتر ہوگا۔ بولے، یہ درد تو اب جان ہی لے کے ٹلے گا۔ میں ڈر گیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے، کیا کبھی تمہیں کسی سے پریم ہوا ہے؟ میں نے چمک کر کہا، ارے میرے دشمنوں کو ہو پریم، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ منہ بسور کے بولے، ہائے تم کیا جانو اس آگ کو، کیا سچ مچ تمہیں کبھی پریم نہیں ہوا؟ ارے بتا تو دیا ایک دفعہ، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ خوب نیند آتی ہے، سارے کھیل کھیل لیتا ہوں، دوسرے تیسرے دن سینما بھی جاتا ہوں، میرے پاس ایک موٹر سائیکل بھی ہے اور میں تندرست بھی ہوں، مگن رہتا ہوں، پریم کی گنجائش ہی نہیں نکلتی جناب۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے رک رک کر اپنی خوچگاں داستان حسن و عشق سنائی کہ کس طرح انہیں دفتر کے افسر انچارج کی حسین لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور وہ بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتی ہے۔ میں نے پوچھا، مسکرایا کرتی ہے تم کو دیکھ کر؟ کس بات پر؟ وہ بولے، میرے گھائل دل پر مرہم لگانے کے لیے۔ تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس فرشتے کو اپنانا چاہتا ہوں۔ بھائی کس فرشتے کو؟ ابھی تو تم افسر کی لڑکی کا ذکر کر رہے تھے۔ ارے اسی کو، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، تو پھر رکاوٹ کس بات کی ہے؟ بولے، ظالم سماج، یہ ہندوستان کی مصیبت، یہ لعنت، ذلیل سماج، سماج کے ٹھیکیدار جنہوں نے یہ ڈھونگ رچا رکھا ہے، سماج کے اس مقتل میں معصوم زندگیاں ذبح ہو رہی ہیں، سماج کا بیڑا غرق ہو۔ میں نے جلدی سے کہا، یوں سماج کی گردان نہ کرو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری آمدنی کیا ہے؟ بولے، 198 روپے 10 آنے 4 پائی۔ اور افسر انچارج کی آمدنی کیا ہے؟ 850۔ تو تم یہ چاہتے ہو کہ سماج تمہاری تنخواہ اتنی بڑھا دے کہ تم اس کی لڑکی سے شادی کر سکو؟ نہیں 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 نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ دیکھیے نا، میرا مطلب ہے کہ سماج